یہاں آپ کو آیت نمبر 2 پہ جانے سے پہلے ایک اللہ تعالیٰ کی سنت مل گئی ہے. ہم ایک دوسرے کی اچھی عادات کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور چلنا بھی چاہیے. اللہ کی بھی کچھ سنتیں ہیں جو آپ کو قرآن کی آیات سے واضح طور پر نظر آتی ہیں. جب بندہ مومن کو اللہ کی سنت سمجھ آ جائے اس کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. سو ہیئر ان دس مقام شفٹنگ فرام آیا نمبر 1 ٹو آیا نمبر 2 اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ کی سنت اللہ کی ایک بہت حسین ایک بہت کمپریہنسو جامع میتھڈالوجی نظر آ رہی ہے. اور وہ یہ کہ حکم دینے سے پہلے اللہ نے جو طریقہ اڈاپٹ کیا ہے وہ اللہ نے تمام مسلمانوں کو سکھا دیا کہ کسی کو حکم دینے سے پہلے جو میتھڈالوجی تم نے اڈاپٹ کرنی ہے that's more important than giving حکم. اگر یہ بات ماؤں کو سمجھ آ جائے گی تو مائیں اپنے بچوں کی تربیت کافی بہتر پیٹرن پہ کر سکیں گی as compared to the pattern we have adopted right now. اس لیے کہ یہ اللہ کی سنت نظر آ رہی ہے کہ حکم دینے سے پہلے والی میتھڈالوجی is much more important تاکہ سننے والا ریسیپٹیو ہو جائے، اس کو بات ماننے کا دل کرے، بات ماننے میں اس کو اپنا فائدہ نظر آئے. محبتوں سے جب بات کی جاتی ہے تو سامنے والے کو اپنا بینیفٹ خود نظر آنے لگ جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے حبیب کو بڑی محبت سے پکار کر اس کے بعد آیت نمبر 2 میں حکم دیا. تو مسلمانوں کو بھی قرآن پڑھنے والوں کو بھی سبق دے دیا کہ قرآن کی طرف محبت سے پکارا جاتا ہے، اس لیے کہ محبتوں سے سکھائے گئے سبق دلوں پر نقش ہو جایا کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک ہی دفعہ نصیحت کریں اپنے بچوں کو اور ان کو وہ نصیحت ایسی یاد رہ جائے کہ دوبارہ ہمیں نصیحت کرنے کا موقع نہ ملے. اگر یہ سچویشن ڈیولپ نہیں ہو رہی تو مطلب سیدھا سا ہے کہ ہم ابھی محبت سے ان کو نصیحت کر نہیں رہے. تو اس ہتھیار کو جو کہ محبت کا ہتھیار ہے اس کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیجیے. یہ آپ کی کمزوری نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کو یہ کیوں لگتا ہے کہ اگر ہم لونگ ہو جائیں گے تو لوگ ہمیں جو ہے وہ ڈور میٹ بنا لیں گے، اور اگر ہم لونگ ہو جائیں گے تو لوگ ہماری قدر نہیں کریں گے، اگر ہم لونگ ہو جائیں گے تو لوگ جو ہیں وہ تو ہمارا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. یہ خیال صرف شیطان ڈالتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لونگ کوئی تھا ہی نہیں، نہ آپ کے بعد آپ سے زیادہ لونگ کوئی ہو سکتا ہے. آپ کا طریقہ کار، آپ کا منہج، آپ کی میتھڈالوجی محبت تھی. آپ نے تو کسی کو لٹ مار انداز میں دین کی طرف بلایا ہی نہیں، محبتوں سے بلایا ہے، صبر سے بلایا ہے، برداشت سے بلایا ہے. اور یہی سنت یہاں پر اللہ رب العزت کی نظر آ رہی ہے. جس دن دین کے ساتھ دین والوں نے محبت کو تھام لیا، آپ یقین کیجئے اللہ کی محبت کے چراغ گھر گھر جلتے ہمیں نظر آنے لگ جائیں گے. میں وداؤٹ ایگزیجریشن بتا رہی ہوں، ہر دل میں ایک دیا روشن کرنے کا سامان ہونے لگ جائے گا اگر دین والوں نے محبت تھام لی. آپ دین پر عمل کر رہی ہیں اور گھر والوں کے دلوں میں ٹمٹماتا چراغ حب اللہ کا نہیں آ رہا، کس کو پریشان ہونا چاہیے؟ کس کے لیے پریشان ہونا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں گھر والوں کے لیے نہیں، اپنے لیے پریشان ہو جائیں. اس لیے کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، ہم ان کو دین بتا رہے ہیں یا ہم ان کو کر کے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایک چھوٹا سا بھی فلکرنگ فلیم حب اللہ کا ڈیولپ نہیں ہو رہا. then problem is within me. میرا پرابلم ہے، ان کا پرابلم نہیں ہے. تو مراد ہے کہ محبت کا ہتھیار تھامیے. یہ اللہ رب العزت کی سنت یہاں نظر آ رہی ہے. دوسروں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں، اور آپ کے گھر والے خاص طور پر آپ کی محبت کے سب سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں. آپ کی اپنوں سے محبت آپ کے کمیونیکیشن پیٹرن میں نظر آتی ہے. آپ کہتی ہیں ہاں کرتی ہوں محبت، بار بار مجھے ان کو آئی لو یو کہنے کی کیا ضرورت ہے. اٹس انڈرسٹوڈ کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں. ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا اپنوں کو، ہمیں لگتا ہے کہیں نہیں جائیں گے، دے ول بی آلویز ایٹ مائی سائڈ. محبت کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے، محبت کی ایکنالجمنٹ بھی ضروری ہوتی ہے، اور اس کا سب سے پہلا مینیفیسٹیشن کمیونیکیشن پیٹرن میں نظر آتا ہے. آپ پکارتے کیسے ہیں اپنوں کو؟ آپ ایڈریس کیسے کرتے ہیں؟ آپ گفتگو کیسے کرتے ہیں؟
آپ کتنا نرمی سے بات کرتی ہیں، آپ کتنی سافٹ اسپوکن ہیں، آپ کتنا درگزر کرتے ہوئے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اپنے کمیونیکیشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو رب نے کس محبت سے پکارا، آپ کو نظر آ گیا کہ حکم دینے سے پہلے کی اسٹریٹجی بتا دی گئی۔ تو آج سے اسی پیٹرن پر آیت نمبر 2 پر جانے سے پہلے آیت نمبر 1 کا سبق اپنے ساتھ لیتے ہوئے جائیں، خود کو ایویلیویٹ کیجئے کہ جب آپ اپنوں سے گفتگو کرتے ہیں، ہم، تو کیا گلابوں کی مہک جیسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں؟ یا آپ کہتے ہیں توبہ، ہر ایک سے اتنا سوچ سمجھ کر بولتی ہوں، اب گھر والوں سے بات کرتے ہوئے بھی میں سوچوں سمجھوں؟ گھر والوں سے بات کرتے ہوئے زیادہ سوچا سمجھا کیجیے، اپنوں سے بات کرتے ہوئے زیادہ سوچا سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات فرینک لیول پر آنے کی وجہ سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کب ہمارے الفاظ اور کب ہمارے لہجے ان کے دلوں کو چورا چورا کر جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ احساس تو ہوتا ہے کہ میرا دل ٹوٹ جاتا ہے جب فلاں مجھ سے ایسے بات کرتا ہے، میں ہرٹ ہو جاتی ہوں جب فلاں مجھے اس نظر سے دیکھتا ہے، میں جو ہوں وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں جب فلاں میرے ساتھ اتنی ہارشلی بات کرتا ہے۔ ہاں، ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہوگا، لیکن عقل مند انسان وہی ہے جو بے وقوف کی غلطی سے سیکھتا ہے۔ کیا آپ اپنوں سے بات کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ درست کرتی ہیں؟ اگر نہیں کرتی ہیں، سناؤ، دس از یور ہوم ورک۔ آج سے اپنوں کے ساتھ ایسے الفاظ سلیکٹ کریں کہ گلاب کی مہک آئے ان میں سے۔ آپ میں سے کوئی سوچ رہا ہوگا کہ ان کے بھی تو آگے اعمال ایسے ہوں کہ ہم گلاب کی مہک والے الفاظ ان کے ساتھ بولیں۔ چلیں، اگر ان کی زیادتیاں بہت زیادہ ہیں تو گلاب کی مہک والے الفاظ اگر آپ نہیں بھی بول سکتی ہیں تو گلاب کی نرمی جیسے الفاظ تو بول ہی سکتی ہیں نا۔ اٹ ول بی کمپلیٹلی یور بینیفٹ۔ جتنا نرمی سے بولیں گی، یاد رکھیں ان کے لیے نہیں، آپ کے الفاظ کا سلیکشن آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ آپ کی شخصیت کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے۔ تو پہلے محبت کے رابطے بنانے ہوتے ہیں اور اس پر محنت کرنی ہوتی ہے۔ درس دینے کی کوشش میں ہر وقت نہ رہا کریں، وہ ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ تو اللہ کی سنت ایک بہت سٹرونگ امپیکٹ کے ساتھ یہاں پر ہم مسلمانوں کو دے دی گئی ہے کہ اچھی بات بتانے سے پہلے، نصیحت کرنے سے پہلے، حکم دینے سے پہلے بلڈ اے ریپو، ایک کمفرٹ لیول پر آ جاؤ سامنے والے سے، اس کو محبت کرنا سکھا دو، اس کو اپنی محبت کے ساتھ جو ہے انوالو کر لو، پھر جب تم حکم دو گے تو وہ تمہاری بات کو پھر دل و جان سے مانے گا۔ پھر شاید آپ جتنا نہیں بھی کہہ رہی ہوں گی، آگے بڑھ کر پھر سامنے والا آپ کی بات مانے گا۔ کر کے دیکھیں، آپ کو پریکٹیکلی یہ چیز نظر آئے گی۔ آخر صحابہ کرام کو یہی تو محبت ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ اتنا نرم مزاج تھے، آپ اتنے اکوموڈیٹنگ تھے، آپ اتنا زیادہ دوسرے کی کیفیت کو اپنے دل پر محسوس کیا کرتے تھے کہ صحابہ صرف آپ کے حکم پر اطاعت نہیں کرتے تھے، وہ تو آپ کا اتباع کیا کرتے تھے، وہ آپ کو بلائنڈلی فالو کیا کرتے تھے، آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ ان کی محبت کے اینگل اتنے زیادہ تھے کہ بس وہ جو چیز، جو کام کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تھے، وہ وہی کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ اور میں شاید اس محبت اور اتباع کے اینگل کو فیل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنی محبت کہ ایک صحابی رسول کی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اس وقت آپ کے کرتے کا اوپر کا بٹن جو تھا وہ کھلا ہوا تھا۔ ان صحابی کے لیے آتا ہے، انہوں نے زندگی بھر اس کے بعد اپنے کرتے کا بٹن اوپر کا بند نہیں کیا۔ آج کے ہم جیسے مسلمان ہوں، نعوذ باللہ، ہم کہیں چلو کتنا ایکسٹریمسٹ بندہ، اب اس میں بھی کیا، بس نماز پڑھ تو رہا تھا، کافی تھا۔ یہ کون سی محبت کا اینگل ہے؟ محبت میں پیمانے نہیں رکھے جاتے ہیں۔ محبت کے اندر آپ میجرمنٹس نہیں کرتے ہیں، کیلکولیشنز نہیں کرتے ہیں کہ اچھا یہ اگر مجھے اس طرف سے ملے گا تب میں ادھر سے اتنا کر سکوں گی۔ جب ہم یہ ٹٹ فار ٹیٹ اپنوں کے ساتھ محبت کے رشتوں میں کرتے ہیں، تبھی ہم ڈیمیج کرتے ہیں، تبھی ہم نقصان کرتے ہیں۔ صحابہ بس اللہ کے رسول کو دیکھتے تھے اور بس اس کے بعد وہ زندگی میں اس عمل کو تھام لیا کرتے تھے، آؤٹ آف محبت۔ کوئی جنت دوزخ کی بات نہیں تھی، کوئی گناہ ثواب کی بات نہیں تھی، کوئی اس وقت حلال حرام کی بات نہیں تھی، کوئی واجب اور نوافل کی بات نہیں تھی۔
بس انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ رسول اللہ سے ملاقات کی، ان کا کرتے کا بٹن کھلا ہوا دیکھا اوپر والا، زندگی بھر اس محبت میں انہوں نے وہ کرتے کا بٹن بند نہیں کیا۔ اللہ کو جس بات پر پیار آ جائے، اللہ کو تو بندے کی ایک ادا پر پیار آ جائے، وہ اللہ اپنے بندے کو زندگی بھر کی کمزوریوں کے ساتھ بخش سکتا ہے، ہمیں بھی بچ سکتا ہے۔ آپ کی اور میری نیتیں صاف ہونی چاہیے، خلوص بھرپور ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنسی کے سمندر ہمارے اندر ہوں گے، آٹومیٹیکلی ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ رب العزت کو محبت کی طرف، ہمارے اوپر رحمت برسانے کی طرف لے کر آئیں گے۔